حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطہ وحدت حسین ہے، ہر طبقہ بشر کی ضرورت حسین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام، صلوات۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس عزاداری شہید الشہداء کا ہمیں بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے۔ بانیان مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، اس پرسے کو سید کائنات کی بارگاہ میں اللہ قبول فرمائے، ہم سب کو سید الشہداء کے عزاداروں میں محشور فرمائے، سید الشہداء کے قیام کے مقصد کو اپنا مقصد حیات بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبولیت دعا و مجلس کے لیے درود پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، عباد الرحمن کے اوصاف، عباد الرحمن کی صفات، رحمان کے بندوں کی صفات کے موضوع پر آپ سے بات جاری ہے۔ کل پہلی مجلس میں موضوع کے حوالے سے کچھ تمہیدی نکات
اور پھر موضوع کے ایک نقطے کا آغاز کر دیا تھا۔ آج سے انشاءاللہ ہم مزید تفصیلات کے ساتھ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے لے کر آخر تک 12 صفات عباد الرحمن کی بیان ہوئی ہیں۔ کل بھی عرض کیا، انسان کی تخلیق کا مقصد عبودیت تک پہنچنا ہے۔ انسان کو اللہ نے بنایا تاکہ وہ عبودیت کے مرحلے پر آ جائے، تاکہ وہ عبودیت کے درجے تک پہنچے۔ عبودیت کا درجہ بشر کے لیے سب سے بالا ترین درجہ ہے۔ ایک انسان اگر معنوی طور پر، مادی طور پر ترقی کرے تو اس ترقی کے ساتھ اگر وہ عروج پر پہنچنا چاہے تو اسے عبودیت کے درجے پر آنا ہوگا۔ جو انسان، جو بشر درجے عبودیت پر آ جاتا ہے تو گویا وہ اپنی خلقت کے مقصد تک پہنچ گیا ہے۔ امیر المؤمنین کا وہ خوبصورت بیان 3 جملوں کی شکل میں مولا فرماتے ہیں، الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا، خدا میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا عبد ہوں۔ یعنی بشر کی عزت عبودیت پروردگار میں ہے۔ الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا، پروردگار میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں۔ وَكَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، اور میرے فخر کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ اور جو تیسرا جملہ ہے، إِنَّكَ أَنْتَ كَمَا أُحِبُّ، پروردگارہ تو بالکل ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ فَاجْعَلْنِي كَمَا تُحِبُّ، بس تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ متقاضی ہے، عبودیت انسان ویسا بن جائے جیسا اس کا پروردگار چاہتا ہے۔ اور اس کا پروردگار کیا چاہتا ہے، وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ سورہ فرقان کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ آغاز انشاءاللہ کل ہم نے کیا ہے، اسی پہلی صفت کی کچھ مزید وضاحت کر کے پھر دوسری صفت کی طرف بڑھتے ہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک دفعہ ذرا بلند آواز میں درود پڑھ کے بیداری کو ثبوت دیجیے۔ پہلی صفت عباد الرحمن کی، الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو دبے پاؤں چلتے ہیں، آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ، چال میں اعتدال ہے، یعنی غرور اور تکبر کے ساتھ نہیں چلتے بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ عاجزی اور انکساری کا ظاہر ہے یہ چال سے جو نظر آتا ہے کہ انسان چلتے وقت تکبر نہ کرے، غرور نہ کرے۔ جیسے بعض اوقات انسان اگر پستی کی طرف جائے، کل بھی عرض کیا، تو وہ ایک اچھا لباس پہننے پہ بھی اس کی چال بدل جاتی ہے، یا بعض اوقات انسان کی جیب میں کچھ پیسے زیادہ آ جائیں تو چال بدل جاتی ہے، یا کوئی عہدہ مل جائے تو چال بدل جاتی ہے۔ اور اسی طرح کل عرض کیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ تکبر مال کا ہو، تکبر فقط دولت کا ہو، تکبر شہرت کا ہو، تکبر دینی بھی بہت بڑی بلا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تقوی پہ تکبر کر رہا ہے، ہو سکتا ہے عبادت پہ تکبر کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اپنے ایمان پہ تکبر کر رہا ہے، ہو سکتا ہے توفیقات خیر پہ تکبر کر رہا ہے۔ تکبر ہر شکل میں کہ جو انسان کو پروردگار کی بارگاہ سے نکالنے کا باعث بنے گا۔ عرض کیا تھا، ہزاروں سال کی ابلیس کی عبادت تکبر کی وجہ سے، اس کا تکبر، عبادت اسے بچا نہیں سکی تکبر کے گناہ کی وجہ سے۔ اور عرض کیا، وہی پروردگار جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں اپنے بندے کے ساتھ، وہی پروردگار قرآن میں اعلان کر کے کہہ رہا ہے، ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ تکبر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ حالانکہ بشر، انسان اللہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن اگر متکبر ہے، لیکن اگر تکبر کرنے والا ہے، غرور کرنے والا ہے، تو پھر پروردگار کی محبت نہیں ملنے والی ہے۔ پس انکساری اور عاجزی کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک دفعہ انسان عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے پروردگار کے سامنے، خدا کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار۔ دعائے کمیل کے مشہور جملے،
اکثر آپ لوگوں نے جنہوں نے دعائے کمیل پڑھی ہے سنی ہے یاد ہوں گے. الہی انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستقیم. یہ اظہار عاجزی ہے، اظہار انکساری ہے خدا کے سامنے کہ خدا میں تیرا عاجز بندہ ہوں، کہ تو عزیز ہے، تیرے سامنے میں ذلیل، میں کمزور ہوں، عاجز ہوں، ناتواں ہوں. دعائے کمیل میں ایک اور جگہ کہا مولا نے کہ خدا میری ہڈیوں کی ناطاقتی پر اور میرے جلد کی کمزوری پر رحم فرما. اگر ہم غور کریں دعائے کمیل کے جملوں میں تو اظہار عاجزی ہے، انکساری کا اظہار ہے. تو پہلے مرحلے پہ انسان اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار اپنے پروردگار کے سامنے کرے. اس کے لیے ایک بڑا مرحلہ جس سے گزرنا نسبتاً مشکل ہو جاتا ہے وہ کیا ہے کہ انسان ملکیت سے، اپنی ملکیت سے دستبردار ہو جائے. یہ مینجمنٹ سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. جہاں مینجمنٹ کے تقاضوں کے حساب سے کسی عہدے پہ کام کرنا ہے، اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے کسی ادارے کے نظم و نسق کو چلانا ہے، اس کے علاوہ انسان باطنی طور پر کہ خدایا جو کچھ میرے پاس ہے وہ تیرا ہے، میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بار بار اس جملے کا تکرار کرتے ہیں جب ان کی تعریف کی جاتی ہے، جب ان کی توصیف کی جاتی ہے کہ یوسف اس قدر یوسف صدیق ہیں، یوسف اس قدر ذہین ہیں. جب تعریف کی جاتی ہے تو جناب یوسف علیہ السلام ایک جملہ کہتے ہیں یوسف تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر یوسف کے پاس کچھ ہے تو وہ اس پروردگار کا دیا ہوا ہے. پلٹانا خدا کی طرف اپنی عاجزی کا اظہار کہ خدا میں نے نہیں، یہ سب کچھ تیرا کرم ہے. دعاؤں کے اندر یہ جملہ ملتا ہے، معصومین سے مروی دعاؤں کے اندر، خدایا مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کوئی نیکی تیری توفیق کے بغیر کی ہو. یاد نہیں ہے. اگر میں نے کچھ نیک کیا ہے، کچھ اچھا کیا ہے تو یہ تیرا دیا ہوا ہے، تیری دی ہوئی توفیق ہے. اگر مجھ سے کچھ غلط ہوا ہے، اگر میں نے غلط کیا ہے تو وہ میرا اپنا قصور ہے، وہ میرے اپنے نفس کی خواہش ہے، وہ میں نے اپنی مرضی سے کیا. بس مالک خدا تو ہے، میں فقیر ہوں. خود قرآن میں اللہ نے کہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء للہ، انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو تم اللہ کے سامنے محتاج ہو، تم محتاج ہو. اور مولا علی علیہ السلام کا جو مناجات کے جملے ہیں، مولا یا مولایا انت المولا وانا العبد، خدا تو مولا ہے میں عبد ہوں. فہل یرحم العبد الا المولا، عبد پر بندے پر رحم کون کرے گا مولا کے علاوہ. اسی طرح مولا یا مولایا انا المحتاج انت العزیز انا المحتاج انت الغنی انا المحتاج. تو غنی ہے، تو بے نیاز ہے، محتاج میں ہوں. لہٰذا عاجزی اور انکساری رحمان کے بندے کی صفت ہے. اور عاجزی اور انکساری کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پروردگار کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا. جو عاجزی اور انکساری کا اظہار پروردگار کے سامنے کریں وہ کبھی بھی اپنے سے کسی کمزور کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اپنے کسی ماتحت کے اوپر زیادتی نہیں کرے گا کہیں پر بھی جا کر اپنے کسی غصے کی وجہ سے. بعض اوقات ہوتا ہے اگر آپ کے کسی ماتحت نے، چاہے وہ آپ کے انڈر میں کام کرنے والے لوگ ہوں، چاہے گھر میں بیوی ہو، بچے ہوں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی جگہ انسان فوری طور پر ایکشن نہیں لے سکتا، سچویشن ایسی ہوتی ہے. لیکن اگر وہ دل میں یہ ٹھان لے کہ آج اس نے جو میرے ساتھ کیا ہے اب میں اس سے کبھی نہ کبھی بدلہ لوں گا، اور بعد میں جو ہی موقع ملے تو اس کے اوپر زیادتی کرے، خواہ مخواہ زیادتی کرے، تو یہ عبد رحمان کی صفت نہیں ہے. عبد رحمان پروردگار کے سامنے عاجز و انکسار ہے. اور جو خدا کے سامنے عاجز اور انکساری کے ساتھ خود کو پیش کرتا ہے، جو ہر شب جمعہ یہ جملہ ادا کرتا ہے الہی انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین، جو پروردگار کے سامنے یہ کہتا ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ماتحت کے اوپر زیادتی کرے، اس کے اوپر ظلم کرے؟ یاد رکھیں تم زمین والوں کو معاف کرو، آسمان والے تمہیں معاف کر دیں گے. یہ حدیث قدسی کے جملے ہیں. امام سجاد علیہ السلام کی روایت میں ہے کہ ماہ رمضان میں اپنے تمام غلاموں کو
تمام کنیزوں کو، ماتحت افراد کو جمع کرتے تھے، سب کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد کہتے تھے تمہیں یاد ہے تم نے اس سال میں یہ غلطی کی ہے؟ تو سارے اور غلام بھی اپنی گواہی، ہاں میں نے مولا یہ غلطی میں نے کی ہے، تم نے یہ کی ہے، تم نے کی ہے، تم نے کی ہے، کنیز تم نے کی ہے، تم، جب سب کی غلطیاں سامنے، اس کے بعد امام ان سے کہتے تھے میں نے تم سب کی ان غلطیوں کو معاف کر دیا، میں نے تم سب کی ان غلطیوں کو معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام خدا کی طرف رک کر کے کہتے تھے پروردگارا، جس طرح میں نے بندہ ہو کر تیرے ان بندوں کی غلطیاں معاف کر دی ہیں، تو پروردگار ہو کر میرے گناہ معاف فرما۔ یہ جو انداز ہے، یہ جو انداز ہے کہ میں نے اپنے ماتحت کو معاف کر دیا، میں قدرت رکھتا تھا کہ اس کا مواخذہ کرتا، میں قدرت رکھتا تھا کہ اس کو ڈانٹ دیتا، مارتا بعض اوقات، اس کے اوپر سختی کرتا، لیکن اگر میں نے عفو درگزر کیا ہے تو پروردگار اب میرا تجھ سے تقاضا ہے کہ جس طرح تیرے بندوں کو میں نے معاف کیا تو مجھے معاف کر دے۔ تو پروردگار معاف کرتا ہے، کرے گا، جس نے معاف کیا اس کو معاف کیا جائے گا، یقیناً کیا جائے گا۔ تو پس عاجزی اور انکساری کا پہلا مرحلہ کیا ہے کہ انسان اپنے پروردگار کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے کہ خدا میں عاجز ہوں، میں کمزور ہوں، تو نے جو میرے پاس اگر کچھ دولت ہے، اگر میرے پاس کچھ شہرت ہے، اگر میں کن چیزوں کا مالک ہوں، تو اصل مالک تو ہے، میں نسبی ہوں، یہ تیرا دیا ہوا ہے، میرا اپنا کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ تیرا ہے۔ جو اس کے اوپر یقین رکھتا ہے وہ کبھی بھی اپنے اولاد کے آگے رکاوٹ نہیں بنتا۔ آج کل کے معاشرے کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، ماں باپ رکاوٹ بن جاتے ہیں، اولاد باپ رکاوٹ بن گیا بیٹے کے لیے۔ بیٹا ہے، جوان ہے، اس کا خون جوان ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس کے اندر حوصلہ ہے، اس کے اندر صلاحیت موجود ہے، باپ رکاوٹ بن رہا ہے۔ کس لیے؟ میں نے پال پوس کے بڑا کیا ہے، میں نے انویسٹمنٹ کی ہے، میں نے خرچ کیا ہے، اب جو میں کہتا ہوں وہ کرے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ نے پال پوس کے بڑا کیا ہے تو یہ شرک خفی میں آتا ہے، آپ شرک خفی کر رہے ہیں، آپ کیوں رکاوٹ بن رہے ہیں؟ اگر آپ خدا کے سامنے عاجز و انکسار ہیں تو پھر آپ کا یہ عقیدہ ہوگا کہ مالک آپ نہیں ہیں، مالک وہ ہے۔ عبودیت میں، اللہ کا عبد ہونے میں، باپ بھی خدا کا عبد ہے، بیٹا بھی خدا کا عبد ہے، ملکیت نسبی ہے، یاد رکھیے گا۔ لہذا پہلا عاجزی اور انکساری کا پہلا مرحلہ پروردگار کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار اور اس کے اوپر پورا اعتقاد۔ فقط زبان سے اگر یہ کہہ دیں کہ خدا میں تیرا عاجز بندہ ہوں، میں کمزور ہوں، میں مالک نہیں ہوں، لیکن آگے جب کوئی مرحلہ آتا ہے تو وہاں پر خدا کی ملکیت کو کہیں کنارے لگا دے اور کہ جو کچھ ہے میرا ہی ہے، جو کچھ ہے میرا ہی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال اور دیکھ کر اگلے مرحلے کی طرف نکلتی۔ رسول خدا کے دور میں ایک شخص نے دعا کروائی اللہ کے نبی سے کہ رسول اللہ دعا کریں کہ میں امیر ہو جاؤں، میں دولت مند ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ دولت شاید تمہیں راس نہ آئے، تم کوئی اور دعا کرواؤ۔ اس نے کہا نہیں، راس آئے گی، میں خود کو کنٹرول میں رکھوں گا، میں پابند ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے دعا کر دی، اس کے لیے کچھ کام وغیرہ شروع کیا اور اس کا کام ترقی کر گیا، یا ہماری پاکستانی لینگویج کے مطابق اس کو برکت ہو گئی اور اس برکت نے اس کو جو ہے وہ مالا مال کر دیا۔ تو اب اس کے پاس کافی مال جمع ہو گیا، زکوٰۃ کا حکم آ گیا، اللہ کی طرف سے زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ اب جب زکوٰۃ واجب ہوئی تو پھر اللہ کے نبی نے اپنے اصحاب کی جو ٹیم تھی زکوٰۃ کو جمع کرنے والے عاملان زکوٰۃ کو مقرر کیا اور ان کو پھر بھیجا کہ جاؤ فلاں فلاں کے پاس جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، جا کے حساب کرو اور ان سے زکوٰۃ لے کے آؤ۔ تو اس شخص کے پاس پہنچے جو دعائے پیغمبر سے امیر ہوا تھا۔ جب اس کے پاس آئے اور اس کو کہا کہ اب تمہارے مال میں اللہ کا حصہ ہے، وہ تمہیں دینا ہے، تو وہاں یہ مکر گئے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کا حصہ کہاں سے آ گیا؟ یہ سب کچھ تو میں نے اپنی محنت مزدوری سے کمایا ہے، یہ پسینہ میں نے بہایا ہے، اللہ کا حصہ اس میں کہاں آ گیا؟ اور اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔
یاد رکھیں عاجزی اور انکساری کا ایک ذریعہ ہے یہ. اگر میں خدا کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہوں کہ خدا جو کچھ میرے پاس ہے وہ تیرا ہے، تیرا دیا ہوا ہے، تو اگر اسی پروردگار کا حکم ہوا کہ تیرے مال میں سے میرا حصہ ہے، یہ تیرے مال میں سے زکوٰۃ میرا حصہ ہے، تیرے مال میں سے خمس میرا حصہ ہے، اور اب اسے دیتے وقت وہاں پتہ چلے گا، رحمان کے بندے کی جھلک وہاں سامنے آئے گی کہ دیتے وقت اگر کوئی دقت نہیں ہوتی، اگر کوئی مشکل نہیں ہوتی، اگر کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تو پھر سمجھ جائیے کہ عبودیت کے مرحلے کی طرف سفر جمع دوا ہے. لیکن اگر واجب کو ادا کرتے وقت دقت ہوتی ہے یا ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارا کوئی نقصان ہونے والا ہے، یہ جو اللہ کا حصہ میں نے دیا تو اس سے میرا نقصان ہونے والا ہے، اگر نقصان لگتا ہے تو اپنی عبودیت کے سرٹیفکیٹ کو دوبارہ غور سے دیکھیں، اس پہ سٹیمپ جعلی ہوگی. جو آپ کو عبودیت کے سٹیمپ کے لگی مہر، جو آپ کو سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے کہ آپ رحمان کے بندے ہیں، اگر راہ خدا میں واجب کی ادائیگی کے وقت گھبرانا شروع کر دیتے ہیں یا دل گھبرا جاتا ہے، مشکل میں آ جاتے ہیں، تو یہ میں نے اصطلاحاً کہا ہے عبودیت کے سرٹیفکیٹ کو نکالیں پرانے والے بکسے سے، اس پہ لگے سٹیمپ کا جائزہ لیں کہ آپ کو وہ سٹیمپ کس نے لگا کر دے دیے کہ آپ رحمان کے بندے ہیں. قرآن تو نہیں دیتا. قرآن اس طرح کی کوئی بھی جعلی سٹیمپ والی سند نہیں دیتا. قرآن باقاعدہ امتحان لے کر، پیپر لے کر، اور اس کے بعد صفات کا جائزہ لے کر تب جا کے عبودیت کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے. اور عبد خدا ہونا میرے اور آپ کے مولا نے کہا الہی کفا بعزا ان اکون لک عبدا، عزت کے لیے، بشر کی عزت کے لیے کافی ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. بس جائزہ لیں اس نقطے کا نتیجہ، جائزہ لیں میں اور آپ کہ عاجزی اور انکساری کا اظہار سب سے پہلے اللہ کے سامنے ہے. تو میں اور آپ اللہ کے سامنے عاجز و منکسر ہیں یا متکبر ہیں؟ تکبر کیا ہے؟ پسینہ میں نے بہایا ہے، اب اللہ کا حصہ کہاں سے آ گیا؟ یا دیتے وقت نہیں، اس سے تو نقصان ہو جائے گا میرا. تمہارا ہے کیا جو نقصان ہو جائے گا؟ اگر تمہیں تسلی ہے، ایک جملہ اور کہنے کی اجازت دیں. اگر فرض کریں آپ کو، میرے ذہن میں ابھی ایک سوالیہ انداز میں یہ بات میرے ذہن میں آئی ہے، اگر خمس و زکوٰۃ اسٹیٹ بینک آف پاکستان مقرر کر دیتی، اس کے بعد اگر پاکستان کا کوئی بینک اس بات کی ضمانت دیتا کہ آپ جتنا دیں گے ہم اس کا آپ کو 10 گنا دیں گے، جتنا آپ دیں گے ہم اس کا آپ کو 10 گنا دیں گے، اگر پاکستان کے کسی بینک نے یہ ضمانت دی ہوتی تو پھر کسی کو بھی خمس و زکوٰۃ دیتے وقت یا واجبات دیتے وقت یا مستحب صدقات دیتے وقت کبھی بھی پریشانی نہ ہوتی. ادھر خمس و زکوٰۃ دی، رسید لے کر بینک پہنچ گئے، جی ہم نے دے دی ہے، آپ کی رسید دیکھنے کے بعد 10 گنا کا آپ کو فوراً اکاؤنٹ میں ڈال دیا جائے. لیکن یہاں پر ایک مسئلہ ہے، کربلا سے جڑا ہوا ہے. ادھار پر معاملہ کرنے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتے. جڑ گئے کربلا سے، رے کی نقد حکومت ادھار کی جنت سے زیادہ بہتر لگی تھی عمر سعد کو. رے کی جو حکومت تھی وہ کیش میں تھا. عمر سعد کے سامنے رے یعنی آج کا تہران، موجودہ تہران کا ایک حصہ ابھی بھی رے کہلاتا ہے، اس زمانے میں رے کہتے تھے اس کو. رے کی حکومت عمر سعد کے سامنے، اور عمر سعد کے لیے رے کی وہ کیش کی حکومت حسین کی جنت کے ادھار کے وعدے پر بھاری ہو گئی. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اگر خدا نے اپنی اس کتاب کے اندر، قرآن کے اندر لکھ دیا ہے کہ تم 1 دو گے تو میں تمہیں 10 دوں گا، وعدہ کیا ہے خدا نے اور لکھ دیا ہے، ریٹن میں وعدہ ہے. ریٹن کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اگر آپ کو کورٹ کچہری جانا پڑے گا تب اندازہ ہوگا ریٹن کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. اب ریٹن اللہ نے دے دیا ہے. اب یہاں پر میرے اور آپ کا ہماری آزمائش شروع ہو گئی ہے. عبودیت کے کس درجے پر ہیں؟
اللہ کے لکھے ہوئے پر کتنا اعتماد ہے؟ اگر اعتماد 100% ہے تو پھر کبھی بھی واجبات کی ادائیگی میں، مستحبات کی ادائیگی میں، غریب کی مدد کرنے میں، مسکین کی مدد کرنے میں، یتیم کو اس کا حق دینے میں کہیں پر بھی کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اگر مجھ میں اور آپ میں سے کسی کو بھی ادائیگی کرتے وقت دقت ہوتی ہے تو پھر وہی جملہ، اپنی عبودیت کے سرٹیفکیٹ کو دوبارہ چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بس انکساری و عاجزی کا دوسرا مرحلہ لوگوں کا آپس میں انکساری و عاجزی کا اظہار کرنا، جیسا کہ کل بھی عرض کیا، بالخصوص انسان اس جگہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہے جہاں اس سے کمتر لوگ ہوں، جہاں اس سے دولت میں، اسٹیٹس میں، شہرت میں، مرتبے میں اس سے کم مرتبے کے لوگ ہیں، ان کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ رہے۔ میں نے شروع میں ایک استثناء دے دی، اس کو ذہن میں رکھیے گا ورنہ ذہن میں ایک سوال آ جاتا ہے۔ جہاں پر مینجمنٹ کا تقاضا ہے، جہاں مدیریت کا تقاضا ہے، فرض کریں لشکر اسلام اگر کسی جگہ جہاد کے لیے جا رہا ہے تو عاجزی و انکساری اپنی جگہ پر، لیکن جہاں رولز اینڈ ریگولیشنز آئیں گے وہاں پر پابند ہونا ہوتا ہے۔ کچھ جگہوں پر آپ کے اختیارات، آپ کے احکامات، ان کو لاگو کرنے کے لیے کسی جگہ سختی سے، نرمی سے، بہت سارے کاموں کے اندر ان سے استفادہ کیا جاتا ہے، وہ اپنی جگہ پر۔ یہاں بات ہو رہی ہے انسان کے اپنے مزاج کی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عہدے نے تجھے خود بھی بڑا کر دیا ہو اور تو خود بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہو۔ امام سجاد علیہ السلام دعائے مکارم اخلاق کے اندر امام فرماتے ہیں، خدایا اگر تو مجھے لوگوں کی نظروں میں عزت دے، یعنی لوگ مجھے صاحب عزت سمجھنا شروع کر دیں، تو اس وقت مجھے میرے اپنے نفس میں، میری اپنی نظروں میں پست کر دے۔ لوگ مجھے بلند سمجھیں، لوگ مجھے بلند سمجھیں، لوگ مجھے عرفہ و اعلیٰ سمجھیں، لوگ مجھے پاکیزہ سمجھیں، لوگ میرے بارے میں بہت اچھا کچھ کہیں، لیکن میں اپنے آپ کو پست ہی سمجھوں۔ وہی انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین۔ اگر عزت و تکریم اس طرح سے ملے کہ لوگوں میں عزت بڑھ جائے لیکن میں خود کو پست ہی سمجھوں، میں اتنا بڑا نہیں ہوں، لوگ عزت کرتے ہیں اللہ نے دی ہے، میں خود اتنا بڑا نہیں ہوں، جس حضرت یوسف علیہ السلام کا جملہ۔ یوں اگر لوگوں میں عزت بڑھتی رہے تو انسان تباہی کی طرف نہیں جاتا۔ لیکن اگر 4 لوگ ہاتھ چومنے والے مل جائیں اور میں بھی اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنے لگوں کہ اپنے آپ کو رہبر کہلواؤں، اپنے آپ کو ولی کہلواؤں، اپنے آپ کو جو کہلواؤں، اگر 4 ہاتھ چومنے والے مل جائیں میں بھی خود کو بڑا سمجھنے لگوں تو یہاں سے تباہی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں سے تباہی کا آغاز ہے کہ میں خود بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھوں۔ اگر انسان خود اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دے، خود اپنے آپ کو صاحب عزت سمجھنا شروع کر دے، پھر وہاں سے تباہی کا آغاز ہوتا ہے۔ پس ہمیں معصومین کی روایات میں، رسول خدا کی زندگی میں، امیر المومنین کی زندگی میں نظر آتا ہے کس قدر انکساری و عاجزی کے ساتھ سلوک کرتے تھے اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں کے ساتھ، چند غلام بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی ان کے بیچ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ایک عورت وہاں سے گزری، مکہ کی گستاخ تھی، اس نے رسول خدا کو جب دیکھا غلاموں کے بیچ میں تو اس نے کہا آپ تو غلاموں کی طرح کھانا کھا رہے ہیں، آپ تو غلاموں کی طرح۔ اس نے لفظ، عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے عبد کی، کہا آپ تو عبد کی طرح کھانا کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس کو کہا وائے ہو تم پر، تمہیں کیا خبر نہیں ہے کہ سب سے بڑا عبد تو میں خود ہوں۔ عبد سے مراد عبد پروردگار۔ اللہ کے نبی نے کہا عبد ہونے میں تو سب سے بڑا عبد تو میں خود ہوں۔ اللہ کے نبی منکسر المزاج، عاجزی و انکساری کے ساتھ۔ آپ کو مشہور واقعہ ہے کہ اس عورت نے کہ جو کچرا پھینکتی تھی آپ کے اوپر، آپ نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا اور اس کا جو نتیجہ ملا۔ امیر المومنین کی زندگی کے 1-2 واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہاں پر ایک اہم موضوع ہے جس کی طرف متوجہ کروانا ہے، جس کا ہم جو طلبہ ہیں ہم لوگ خود بھی شکار ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ اس طرح کے اس مرض کا شکار ہوتے ہیں، جو میں انشاءاللہ دوسرے مرحلے میں دوسرے واقعے کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ امیر المومنین کی خلافت کا دور ہے، یہ واقعہ نقل کیا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام نے۔
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ آباد مردہ آباد گیارہویں امام نے یہ واقعہ بیان کیا، نقل گیارہویں امام نے کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین کی خلافت کا دور تھا، ظاہری جو چوتھے خلافت میں آئے تھے امام، ظاہری خلافت جب نصیب ملی ہے تو خلافت کا دور تھا، خلیفہ ہیں، حاکم ہیں پوری اسلامی سلطنت کے۔ امام کا کسی کو دعوت دی تھی تو وہ مہمان آیا، اب جب وہ مہمان آئے تو وہ اور اس کا بیٹا امام کی دعوت پر آئے تھے کھانے پہ۔ اب جب کھانے کے لیے بیٹھ گئے ہیں تو مولا علی علیہ السلام نے خود پانی لیا ہاتھ میں، تشت لیا اور اپنے اس مہمان سے کہا میں آپ کے ہاتھ دھلواتا ہوں، آپ اپنے ہاتھ آگے کریں۔ اس نے کہا مولا آپ میرے ہاتھ دھلوائیں گے؟ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا نے کہا نہیں، میں خدا نے مجھے منکسر المزاج پیدا کیا ہے، لہٰذا تم ہاتھ آگے کرو، میں خود تمہارے ہاتھ دھلواؤں گا۔ اس کے ہاتھ دھلوائے امیر المومنین نے۔ اس کے بعد یہاں ایک اور نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا اسی روایت میں سے، اس کے بعد اس کا بیٹا بھی تھا، مولا علی نے جناب محمد حنفیہ سے کہا، اپنے بیٹے سے کہا اس کے بیٹے کے ہاتھ دھلواؤ، اگر یہ بیٹا اکیلا آتا، اس کا باپ ساتھ نہ ہوتا، میرا مہمان ہوتا تو میں خود اس کے ہاتھ دھلواتا، لیکن چونکہ اس کا باپ موجود ہے تو باپ کی موجودگی میں بیٹے اور باپ کے ساتھ یکساں سلوک نہیں کیا جاتا، باپ کو ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ کہا اور جناب محمد حنفیہ نے ان کے بیٹے کے ہاتھ دھلوائے۔ اب یہاں ایک میں ضروری سمجھتا ہوں، یاد رکھیں جب باپ اور بیٹا ساتھ ہو تو پھر یکساں سلوک نہیں، باپ کو احترام دیا جاتا ہے، باپ کو زیادہ درجہ دیا جاتا ہے، باپ کو زیادہ مرتبہ دیا جاتا ہے۔ یہاں موجود جوانوں سے یہ گزارش کروں گا ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ روایات میں ہے، تاکید ہے بیٹے کے لیے کہ چلتے وقت باپ سے آگے مت چلے، جب چل رہے ہوں تو اس بات کی طرف متوجہ ہوں کہ چلنے میں باپ سے آگے نہ جائے۔ اسی طرح بات چیت کرتے وقت اپنی آواز کو باپ کی آواز سے بلند نہ کرے، یہ تاکید ہے۔ اور جو اولاد ان آداب کی رعایت کرتے ہیں پھر ان کے اوپر جو توفیقات الہی، جو الطافات الہی کا نزول ہوتا ہے وہ ان اعمال کو انجام دینے والوں کو ہی پتہ ہے، اس کو انجام دینے والے نہ دینے والے اس سے نابلد ہوتے ہیں، نہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ لہذا یہاں پر ایک اور جملہ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اس بات میں یہ روایت امام نے بیان کی کہ مہمان کے ساتھ جو امام نے عاجزی اور انکساری کا جو سلوک کیا، 11ویں امام کہتے ہیں جو اس بات میں علی علیہ السلام کی پیروی کرے تو وہ ان کا حقیقی شیعہ ہے، جو پیروی کرے اس بات میں وہ ان کا حقیقی شیعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا معصومین کے نزدیک شیعہ بننے کے لیے پیروی کرنی ہوتی ہے، پیروی کے بغیر کوئی شیعہ نہیں بن سکتا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب دوسرا جو واقعہ ہے جس کا میں نے عرض کیا ہم لوگ شکار ہو جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہم لوگ پروٹوکول طلب لوگ ہو گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آؤ بھگت ہونی چاہیے، ہم کسی جگہ جائیں تو ہمیں پروٹوکول ملنا چاہیے۔ تو یہ جو پروٹوکول طلب لوگ ہوتے ہیں یہ اصل میں احساس کمتری کا شکار لوگ ہوتے ہیں، اندر سے اندرونی طور پر احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ بے شک آپ نفسیات کے ماہرین سے پوچھ لیں، یہ نفسیات کے ماہرین کا ہی کہنا ہے، جن لوگوں کو سیلفیاں زیادہ لینے کی عادت ہے وہ اصل میں اندر سے احساس کمتری کا شکار ہیں، وہ اس احساس کمتری کو مٹانے کے لیے مختلف حرکتیں کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک حرکت پروٹوکول کا طلبگار ہونا ہے، یعنی میں اگر کہیں جاؤں تو میرے ساتھ آس پاس 3 4 5 لوگ ساتھ چلیں، اس سے ذرا بندے کا پروٹوکول بنتا ہے، اگلے کے اوپر ہیبت بڑھ جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ اس عباد الرحمن کی صفات کے اپوزٹ کام ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام اپنی سواری پر جا رہے تھے، سواری پر سوار مولا علی جا رہے ہیں، کچھ اصحاب مولا علی کے ساتھ آ گئے، پیچھے ساتھ تو دیکھا کچھ لوگ ساتھ ہیں، پوچھا کیا ہوا، کوئی کام ہے؟
کہ نہیں چاہ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ ساتھ چلیں، ذرا آپ اکیلے جا رہے تھے تو مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ تو مولا نے کہا، جو جملہ کہا، مولا نے کہا واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ اس طرح لوگوں کے پیچھے پیچھے چلنا قلوب کی تباہی کی وجہ بن جاتا ہے۔ یعنی یہ جو ساتھ ساتھ چلو گے تو جس کے پیچھے چل رہے ہو وہ اس کے قلب کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہم طالب علموں کے اندر اگر یہ صفت آ جائے تو ہم ایسا فتنہ بن جاتے ہیں کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ یہ ہے، چاہے وہ پاکستانی معاشرے کے اندر بن جائیں، آپ کی آنکھیں دیکھیں گے بھی فتنہ بن جاتے ہیں اگر پروٹوکول کے طلبگار ہیں۔ آپ کیوں اس طرح کے پروٹوکول کے طلبگار ہیں جس کا امیر المومنین طلبگار نہیں ہے؟ اور امیر المومنین کے حقیقی جانثار، امیر المومنین کے حقیقی شیعہ، امیر المومنین کے حقیقی وارث امام خمینی کا واقعہ بالکل اسی طرح کا ہے جو ابھی امیر المومنین کا آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ یہ جو واقعہ میں نے بتایا آپ کو مولا علی کا، یہ چھٹے امام نے نقل کیا ہے۔ اب امام خمینی کا واقعہ سنیں۔ نجف میں امام خمینی نماز شب کے لیے امیر المومنین کے حرم جایا کرتے تھے، نماز شب کے لیے جاتے تھے مولا علی کے حرم میں۔ تو کچھ طلبہ نے جو امام کے طالب علم تھے، انہوں نے دیکھا کہ امام اکیلے رات کو اس طرح سے حرم جاتے ہیں، تو انہوں نے پھر امام کے ساتھ ساتھ ذرا چھپ کے پھر ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ ایک آدھ دفعہ تو گئے، پھر امام نے دیکھا کہ یہ ساتھ آ رہے ہیں روزانہ، تو ایک دن یہ ساتھ ساتھ چلے۔ امام نے مڑ کے پوچھا مجھ سے کوئی کام ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا مجھ سے کام نہیں ہے؟ تو کہا جاؤ اپنا کام کرو، میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ یعنی قبول نہیں کیا کہ ساتھ ساتھ آئیں۔ وجہ قلوب کی تباہی کا باعث بن جاتا ہے۔ اپنے اندر غور کریں، عزاداران مولا حسین، عباد الرحمن بننا ہے تو خود کو پروٹوکول پروف بنانا ہے۔ ہمارے اندر پروٹوکول کی طلب نہیں آنی چاہیے۔ آپ موقع مناسبت کے حساب سے جہاں اگر کسی محفل میں آپ کو بلایا گیا ہے، یہ ایک اور نکتہ عرض کر دیتا ہوں تمام، چونکہ یہاں خانوادے موجود ہیں۔ ایک بڑا مسئلہ بنتا ہے یہ جب سسرال اور میکے والا جب مسئلہ بنتا ہے، مثلا بیوی کے میکے میں گئے داماد جی، اور وہاں اگر فرض کریں کسی بھی وجہ سے کسی نے اگر کچھ پوچھا نہ ہو، حتیٰ کہ بعض لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک آدھ نقطے کو بھی نوٹ کر کے واپس آتے ہیں، واپس آ کے بنا محال کر دیتے ہیں، تمہارے گھر میں تو کسی نے میری لفٹ ہی نہیں کرائی، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تمہارے گھر میں میری۔ عزیز محترم، کیا حیثیت ہونی چاہیے؟ وہاں آپ کو اپنے سر پہ بٹھائیں، کیا کریں؟ آپ کو بادشاہ بنائیں؟ آپ کو کیا فرعون بنا دے؟ کیا بنائیں؟ کیا بننا چاہ رہے ہیں؟ اگر عبد خدا ہو، عبد رحمان ہو، تو پھر پروٹوکول کا تقاضا کس لیے؟ جس طرح اے جوان، اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ میکے جا کر تم ایسا کچھ طلب کر رہے ہو جو تمہارے اپنے گھر میں تمہیں نہیں ملتا، دیکھو تمہارے اپنے گھر میں تمہاری جو حیثیت ہے اماں ابا کے سامنے، تو بیگم کی والد اور والدہ وہ بھی تمہارے ماں باپ ہیں، قول رسول ہے، وہ بھی تمہارے ماں باپ ہیں، ان کے سامنے تم پروٹوکول کا مطالبہ کرنے کے بجائے ان کو عزت و احترام دینے کے لیے جاؤ۔ یہ عبد رحمان، وَإِلَّا عبد شیطان بننے کے لیے یہ آپ کو اس طرح کی صفات کا حامل بننا پڑے گا عبد شیطان کے لیے۔ عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا، اعتدال ہے چال میں، چال شاید چلنے کی ہو یا زندگی کی چال ہو، چال ڈھال کا جو لفظ کل بھی عرض کیا تھا جو استعمال ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ جو سسرالی اور میکے والا مسئلہ زیادہ ہے، سننے میں آتا ہے، مثلا بیٹے کی پیدائش ہوئی تو میکے والوں نے کیا کچھ دیا ہے نوٹ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر تذکرے شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی اتنا دیا تھا، اس دفعہ کم دیا ہے۔ اور یہ میں نے خود دیکھا اور سنا، اس طرح کے تقاضوں کو پورا کرتے کرتے بہت سے لوگ مقروض ہو جاتے ہیں، قرض لے کر تقاضے پورے کرتے ہیں، اور جو اس طرح کے تقاضے پورے کرواتے ہیں، اور وہ بعض اوقات ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہوتی ہے، ذکر خدا میں مصروف ہیں، راہ خدا میں انفاق کرنے والے، لیکن جب مسئلہ آتا ہے خانوادگی مسائل میں، آئلی مسائل میں، یعنی یہاں ایک عجیب ہی امتیازات بنے ہوئے ہیں، دوگلی قسم کی پالیسیاں بن جاتی ہیں۔ لہٰذا عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا
میں اور آپ اگر عبد رحمان بننا چاہتے ہیں تو پھر اعتدال، اور وہ اعتدال کیا ہے کہ اپنے آپ کو عاجزی و انکساری کے ساتھ، بلکہ تکبر اور غرور سے خود کو مبرہ و آزاد کرنا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ذرا بار دیگر بلند آواز میں درود پڑھیے گا۔ بس ایک نقطہ اور یہ صفت کامل ہو جائے، مکمل ہو جائے، اس کا تذکرہ مکمل ہو جائے۔ وہ نقطہ ہے کہ عاجزی و انکساری کچھ جگہوں پر ممنوع ہے، جس کو ہم کہیں منفی عاجزی و انکساری، یہ بھی مبتلا بے مسئلہ ہے۔ میری خواہش تو تھی کہ آج دوسری صفت کی طرف جاؤں تو، لیکن آج لگ نہیں رہا۔ عزیزان محترم، منفی عاجزی و انکساری کیا ہے کہ آپ اپنے سے زیادہ طاقتور کے سامنے اس کے طاقت کے رعب کی وجہ سے یا اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے انکساری اور عاجزی کا اظہار کریں۔ اس سے منع کرتی ہے شریعت، اس سے منع کرتے خدا۔ خدا والوں کی صفت کے طور پر قرآن کی سورہ صافات میں جو صفت بیان ہوئی ہے، ان میں صفت کیا ہے؟ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ مومنین کے آگے عاجزی و انکساری کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب کفار کا سامنا ہوتا ہے تو ان کے سامنے سخت ہیں، ان کے سامنے پورے عزم کے ساتھ، پوری خودداری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کفار کے سامنے۔ جس طرح مومنین کے سامنے عاجز و انکسار ہیں، لیکن جب کفار سے سامنا ہوگا تو وہاں پورے خودداری کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ عاجزی و انکساری دو روایات آپ کی خدمت میں عرض کروں تو موضوع زیادہ آسان ہو جائے گا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مذمت کی ہے کسی کی دولت و طاقت کی وجہ سے اس کے سامنے انکساری کا اظہار کرنا۔ فرماتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام، ایسا شخص جو مال دنیا کی وجہ سے، جو مال دنیا میں سے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، ایسا شخص جو مال دنیا میں سے کسی چیز کے حصول کے لیے کسی دولت مند کے پاس جائے اور خود کو حقارت سے پیش کرے، خود کو عاجز و انکسار بنائے، منکسر بنائے، تو مولا امیر کہتے ہیں تو اس کا 2/3 دین ختم ہو جاتا ہے۔ اگر دین کے 3 حصے کر لیں اس کے دین کے، تو اس انکساری کے اظہار سے اس کا 2 حصہ دین ختم ہو گیا۔ یعنی کیا مطلب؟ دنیا کے کسی چیز کے حصول کے لیے کسی دولت مند کے پاس، کسی صاحب ثروت کے پاس جائے اور خود کو عاجز و انکسار ظاہر کرے، جناب آپ ہی ہمارے داتا ہیں، ان داتا ہیں، ہم تو آپ کے نوکر ہیں، ہم تو آپ کے خادم ہیں۔ نہیں، یہ انکساری و عاجزی دین کا تباہ کر دے گی آپ کا۔ دوسری روایت سنیں گے جس سے مزید واضح ہو جائے گی بات۔ اس کو نہایت خوبصورت انداز میں امیر المومنین نے ہی پیش کیا ہے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کس قدر اچھی بات ہے، یہاں وہ دونوں موضوع کلیئر ہو رہے ہیں، کس قدر اچھی بات ہے کہ مالدار لوگ امر الہی کی خاطر، مالدار لوگ اللہ کی رضا کے لیے فقراء کے ساتھ تواضع اور انکساری کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ ایک حصہ اللہ کے امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں، کتنا خوبصورت ہے، یہ کتنا اچھا ہے کہ جو مالدار ہے وہ فقراء کے سامنے تواضع انکساری سے پیش آئے اللہ کے رضا کے لیے۔ یہاں تک اگلا حصہ سماعت فرمائیں، لیکن اس سے بھی زیادہ اچھا، اس سے زیادہ اچھی بات فقراء کا خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے دولت مندوں کے ساتھ وقار اور بے اعتنائی کا برتاؤ کرنا، یہ زیادہ اچھا ہے۔ فقیر ہے، خوددار ہے، غریب ہے، باعزت ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اپنے آپ کو، جیسا کہ جو اقبال نے کہا تھا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، اپنی خودی کو مت بیچو۔ یہاں بھی ایک مبتلا بے مسئلہ ہے اسی نقطے کے اندر، جس کی طرف متوجہ رہیں۔ بعض لوگ گھروں کے اندر بھی یہ نظر آتا ہے اور کام میں بھی نظر آتا ہے، جو مالک ہوتے ہیں، دکان کے مالک ہوں، فیکٹری کے مالک ہوں، کمپنی کے مالک ہوں،
جس سطح کے بھی مالک ہیں، وہ بعض ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بارے میں بھی خود یہ اظہار کرتے ہیں میں بڑا سخت مزاج ہوں، میں تند مزاج ہوں، مجھے غصہ جلدی آتا ہے اس لیے میرے طبیعت کے خلاف نہیں جانا ہے، اس طرح کے اظہارات کرتے ہیں، میں بہت غصے میں آتا ہوں۔ ایسے ہی کسی ایک شخص نے کسی جگہ کہا، کسر نفسی کا لفظ اگر آپ نے سنا ہو، کسر نفسی کہتے ہیں خود کو چھوٹا کرنا، کسر نفسی یعنی خود کو چھوٹا کرنا، یہ جملہ ذہن میں رکھیں۔ ایک شخص نے کہا کسی جگہ اپنے غصے کا ذکر کرتے کہتا ہے جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں شمر بن جاتا ہوں، جب غصہ آتا ہے تو میں شمر بن جاتا ہوں۔ تو اگلا بندہ بھی ذرا سمجھدار تھا، اس نے کہا نہیں جناب آپ کسر نفسی سے کام لے رہے ہیں، یعنی آپ خود کو چھوٹا کر رہے ہیں، آپ تو اس سے بھی کہیں زیادہ اوپر چلے جاتے ہیں۔ خود جیسے گھر کے اندر بھی ہوتا ہے، خواتین کے اوپر بھی یہ عموماً مظالم ٹوٹتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ہمارے مرد حضرات یا جوان ہمارے یہ سمجھیں کہ مجھے خواتین نے کچھ لکھا ہوا دیا ہوگا کہ جس میں اپنے ظلم و ستم کی داستانیں بیان کی، اس لیے بار بار جو ہے عتاب کا نظر جو شکار جو مرد ہو رہے، نہیں ایسا نہیں ہے، معاشرے کے اندر جو موجود ہے انہی کی وجہ سے بیان کر رہا ہوں۔ بعض اوقات گھروں کے اندر نظر آتا ہے، خاتون خانہ اور بچوں کے لیے ہوتا ہے کہ ابا جو ہے ابا کا مزاج بڑا گرم ہے، ان کے سامنے جو ہے آپ نے اوف نہیں کرنی۔ اچھا یہ جو گرم مزاج لوگ ہوتے ہیں، یہ جو غصے والے لوگ ہوتے ہیں، اگر تو ان کے مزاج میں ہیں، اگر تو ان کی فطرت ثانیہ بن گئے کہ بات بات پہ غصہ کرتے ہیں، تو میں قبول کروں گا اس وقت جب یہ اپنے سے کسی طاقتور کے سامنے بھی غصہ دکھائیں، جب یہ اپنے سے زیادہ دولت مند کے آگے بھی غصہ دکھائیں، جب یہ اپنے سے زیادہ طاقت والے، اپنے سے زیادہ اختیار والے افسر کے سامنے بھی غصہ دکھائیں۔ اگر گھر میں ببر شیر بن جائے، اپنے ماتحت کے سامنے ببر شیر بن جائے اور اپنے سے اوپر والے کے سامنے بھیگی بلی بن جائے، تو یہ مریض ہے، نہ کہ اس کے اندر غصے والی کیفیت ہے، علاج کروانے کی ضرورت ہے۔ غور کریں، چیک کریں۔ اگر ایسے ہیں کہ ماتحت کے سامنے تو غصے میں آگ بگولا ہو جائے، لیکن اپنے سے اوپر کوئی آ جائے تو اس کے سامنے جی حضوری میں لگ جائے، تو یہ انکساری بھی غلط ہے اور وہ غصہ اور طاقت کا اظہار بھی غلط ہے۔ لیکن اگر اس کا الٹ، جیسا کہ اس حدیث میں ہے، اگر عمرہ اور دولت مند ہے لیکن فقراء کے سامنے عاجز و انکساری کے ساتھ پیش آتا ہے رضا پروردگار کے لیے، تو یہ اچھی باتوں میں سے، بہترین باتوں میں سے ایک ہے۔ اور مولا علی کے مطابق اس سے بھی زیادہ بہترین بات یہ ہے کہ اگر فقراء کیا کریں، وہ دولت مندوں کے سامنے بے اعتنائی برتیں، وقار کے ساتھ ہوں، احسان مند ہونا کہ وہ مرحلے پہ نہ آئیں کہ خود کو انکساری کے ساتھ دنیا کی کسی مفاد کے حصول کے لیے پیش کریں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ پس ازان محترم، اگلی صفت یہاں پر اس صفت کا اس کو کمپلیٹ کر دیا ہے۔ اگلی صفت کا صرف نام بتا رہا ہوں، انشاءاللہ کل اس کو ہم بیان کریں گے۔ اگلی صفت کیا بیان ہوتی ہے عباد الرحمن کی؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اگر کبھی جاہل ان کو برا بلا کہیں، جاہل ان کے سامنے ایسی کوئی بری باتیں کریں، ان کی انسلٹ کریں یا ان کو کچھ برا بلا کہہ دے، تو عباد الرحمن کیا کرتے ہیں؟ قالوا سلاما، یہ سلامتی کا پیغام دے کر وہاں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے آج کل، بالخصوص فیس بک، واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے اوپر جو اودم مچایا جاتا ہے موضوعات کے اوپر، وہاں پر عباد الرحمن کی یہ صفت بہت ضروری ہے کہ اس کو کھول کر بیان کیا جائے اور ہم اس صفت کو اپنے اندر پیدا کریں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، آج 2 محرم ہے، محرم کے 2 تاریخ ہیں۔ آج کا دن ہے کہ سید الشہداء کا قافلہ، یہ نورانی قافلہ، یہ پرمعنی قافلہ، یہ روحانی قافلہ کربلا کی زمین پر وارد ہوتا ہے۔ بہت لمبا سفر طے کیا ہے اس قافلے نے۔ مدینہ سے نکلے ہیں، مکہ، مدینہ میں روضہ رسول کو چھوڑنا پڑا، مکہ میں خانہ خدا کو چھوڑنا پڑا، اور کوفہ کے رستے پر تھے، حر نے آ کے رستہ روکا ہے،
کوفہ جانے نہیں دیا، مدینہ لوٹنے نہیں دیا۔ ابن زیاد کا حکم یہ تھا ہر کے لیے کہ حسین ابن علی کو کوفہ آنے نہیں دینا اور مدینہ جانے نہیں دینا۔ یوں ایک تیسرے راستے کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے یہ قافلہ ایک جگہ پہنچا ہے۔ امام حسین علیہ السلام، ابن زیاد کا خط پہنچا ہر کے پاس، جس میں ابن زیاد نے کہا کہ جو ہی میرا خط ملے تو جہاں ہو حسین ابن علی کو وہیں پر روک دو۔ جب خط پہنچا ابن زیاد نے آ کے امام سے کہا کہ مجھے، ہر نے کہا ابن زیاد کا خط پہنچا ہے، مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو یہاں پر یہیں پر روک دوں۔ جب ہر نے امام سے کہا نا یہیں پر رکنا ہے، امام علیہ السلام نے ہر سے کہا کچھ دور اور چلنے دو، اس کے بعد رک جاتے ہیں، کچھ دور اور چلنے دو۔ یعنی حسین ابن علی کو کسی خاص جگہ کی تلاش ہے کہ جس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ ہر نے قبول کیا، قافلہ چلتا رہا۔ کچھ دور چلنے کے بعد ایک مقام آتا ہے، سید الشہداء اپنی سواری سے اتر پڑے اور اس مٹی کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس کو سونگا، سونگنے کے بعد اپنے عبا کے دامن سے ایک شیشی نکالی ہے جس میں تھوڑی سی مٹی تھی، اس مٹی کو ملا کر سونگا۔ سونگنے کے بعد وہاں جو اہل عراق ساتھ تھے ان سے پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا مولا اسے طف کہا جاتا ہے کیونکہ دریائے فرات کے کنارے پر واقع ہے۔ مولا نے کہا کوئی اور نام بھی ہے اس جگہ کا؟ کہا مولا یہ جو پورا علاقہ ہے اس کو نینوا کہا جاتا ہے۔ کہا کیا اس جگہ کا کوئی اور نام بھی ہے؟ تو کسی نے کہا مولا ہے، اس کو یہاں پر کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ جس وقت کربلا کہا تو حسین ابن علی کی زبان سے ایک جملہ نکلا، مولا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہا ہمارے وعدے کی جگہ آ گئی ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جس کا وعدہ میرے نانا رسول خدا نے کیا ہے۔ کہا یہ وہی جگہ ہے جس کی گواہی بابا علی مرتضیٰ نے دی ہے۔ کہا ہمارے قافلے کو یہیں پر اتارو، یہیں ہمارے خیمے لگا دو، یہی جگہ ہے کہ جہاں ہمارے جوانوں کا خون بہایا جائے گا، یہی جگہ ہے جہاں ہماری قبریں بنیں گی، یہی جگہ ہے جہاں زینب و ام کلثوم کے خیموں کو آگ لگائی جائے گی۔ عزادارو دشت نینوا پر میرے مولا اتر گئے۔ پس آج ہور کے مصائب کے دو جملے عرض کر کے اختتام کروں گا۔ دشت کربلا میں اتر گئے سرکار۔ میں اگر یہاں وہ جملے دہراؤں کہ کربلا کی اس دھرتی نے حسین ابن علی سے کیا کہا ہوگا، حسین ابن علی کہاں آ گئے ہو، مولا حسین کربلا کی دھرتی کو کہہ رہے ہوں گے تجھے آباد کرنے آیا ہوں۔ اے کربلا، جب سے یہ روئے زمین آباد ہوئی ہے تب سے اب تک تو بے آباد ہے، حسین تجھے آباد کرنے آئے ہیں۔ کربلا کی زمین کی صدا ہے، حسین میں وہ زمین ہوں کہ جو پانی سے آباد ہونے والی نہیں ہوں۔ حسین کا کہنا تجھے پانی سے نہیں، تجھے خون سے آباد کرنے آیا ہوں۔ تیرے اوپر اپنے حبیب دوست حبیب ابن مظاہر کا خون گراؤں گا، تیرے اوپر میرے عباس کا خون گرے گا، علی اکبر کا خون گرے گا، قاسم کا جنازہ تیرے اوپر تڑپے گا، حتیٰ کہ دشت کربلا میرے 6 ماہ کا بچہ بھی تیرے ہی زمین پر ذبح ہونے والا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ شب عاشور تک ہر کو لگتا تھا کہ شاید جنگ نہیں ہوگی۔ شب عاشور حسین ہر نے جا کر عمر سعد سے پوچھا، عمر سعد کیا واقعی حسین کے ساتھ جنگ کرو گے؟ عمر سعد نے کہا ہاں، کل یہاں ایسی جنگ ہوگی کہ سر اڑائے جائیں گے، کہا ایسی جنگ ہوگی کہ جو دیکھنے میں آئے گی گھمسان کا رنگ پڑے گا۔ جب یہ بات تصدیق ہو گئی کہ کل جنگ ہوگی، ساری رات بیدار رہا، تڑپتا رہا، غور کرتا رہا۔ صبح کے وقت اس کے ساتھی نے دیکھا کہ ہر کانپ رہا ہے، قریب آ کر کہا ہر میں نے تجھے بڑی بڑی جنگوں میں دیکھا ہے، تو بڑا بہادر ہے، جہاں پر ہمارے مقابلے میں فوج زیادہ تھی تو وہاں پر ثابت قدم رہا، تو گھبرایا نہیں ہے۔ یہاں تو چند 100 بھی نہیں ہمارے مقابلے میں، ہم ہزاروں میں ہیں،
اس فوج کے مقابل میں گھبرا رہے ہو؟ تو حور نے کہا نہیں، میں تعداد کی وجہ سے نہیں گھبرا رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں جنت اور جہنم کے بیچ میں کھڑا ہوں، اب مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ جنتی بنوں یا جہنم میں جاؤں۔ پھر کہتا ہے کہ میں جنت کا انتخاب ہی کروں گا۔ عزادارو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلنے لگا۔ اس کے بیٹے نے کہا بابا کدھر؟ کہتا ہے میں حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ تو بیٹا کہتا ہے بابا مجھے چھوڑ کے جائیں گے، میں بھی شامل ہو جاؤں گا سعادت میں۔ غلام بھی ساتھ آیا، بھائی بھی ساتھ آیا، 4 لوگ مل کر امام حسین کے خیموں کی طرف اپنے گھوڑوں کو دوڑایا۔ جب لشکر یزید کی طرف سے کچھ گھوڑے دوڑتے ہوئے آنے لگے، حضرت عباس نے مولا حسین سے کہا مولا یزید کے لشکر کی طرف سے کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، کیا کروں؟ مولا حسین نے کہا عباس حملہ کرنے کے لیے نہیں آ رہے، ہمارے مہمان آ رہے ہیں، ان کا استقبال کرو۔ مولا حسین کے خیموں کے کچھ نزدیک پہنچ کر حر نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میرے ہاتھ میرے پشت پر باندھ دو اور میرے آنکھوں پر پٹی باندھو۔ کہا بابا یہ کس لیے؟ یہ تو مجرموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو حر کہتا ہے ہاں میں مجرم ہی ہوں، حسین کی بارگاہ میں مجرم بن کر جاؤں گا۔ میں ہی وہ ہوں جس نے حسین کے بچوں کو کربلا تک پہنچایا، میں ہی وہ ہوں جس نے پانی پر سے خیموں کو ہٹوا دیا۔ حسین کا سامنا کرنے کی جرت نہیں ہے، ہاتھوں کو باندھ کر جاؤں گا۔ عزاداروں ہاتھ باندھے، اور جب مولا حسین کے پاس آیا مولا نے دیکھا انہوں نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، کہا مولا میں آپ کا مجرم ہوں، اگر چاہے تو مجھے معاف کر دیں، چاہے تو میرا سر قلم کر دیں۔ عزادارو حسین بن علی نے کہا حر تجھے معاف کر دیا ہے، تجھے معاف کر دیا ہے، خدا تجھے معاف کرے۔ حر کے ہاتھ کھولے گئے۔ اس کے بعد حر نے کہا مولا اجازت دیں، اجازت دیں تو سب سے پہلے میں اور میرا بیٹا قربان ہوں۔ یہاں علماء بیان کرتے ہیں کیا جلدی ہے حر کو۔ علامہ نقن صاحب کا ایک جملہ ہے، مولا حسین نے کہا حر میرے مہمان ہو، کچھ دیر رکو تاکہ تیری کچھ خدمت کرے اس کے بعد جاؤ۔ علامہ نقن صاحب کہتے ہیں حسین ابن علی اے میرے مولا آپ نے کہہ تو دیا کہ بیٹھو کچھ خدمت کرے، مولا آپ کے اپنے بچے پیاسے ہیں، پانی کا ایک قطرہ تک نہیں، کیا مہمان کے سامنے پیش کریں گے؟ عزادارو حر نے کہا نہیں مولا میں جلدی جانا چاہتا ہوں۔ علماء بیان کرتے ہیں حر کو کیا جلدی تھی جانے کی؟ کہتے حر گھبرا رہا تھا کہیں حسین کے بچوں میں سے کوئی دیکھ نہ لے، اور اگر کسی نے دیکھ لیا اور یہ کہہ دے کہ یہ وہی شخص ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملہ عرض کروں۔ حر نکلا میدان کی طرف، اپنے بیٹے سے کہتا ہے میرے لال میرا جرم بہت بڑا ہے، میں حسین کا مجرم ہوں، مجھے حسین نے تو معاف کر دیا ہے لیکن میرے دل میں کسک باقی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو پہلے میدان میں جا، تجھے اپنی آنکھوں کے سامنے جب مرتا دیکھوں تو یہ داغ شاید میرے گناہ کا کفارہ بن جائے۔ عزادارو ادھر حر کا بیٹا میدان میں گیا، حر کا بیٹا میدان میں جا کر لڑا، لڑتے لڑتے ایک وقت ایسا آیا کہ حر کا بیٹا گرا، جب گرا اس نے آواز دی بابا مجھے میری مدد کو آئیے۔ حر دوڑتا ہوا اپنے بیٹے کے جنازے پر پہنچا۔ بس آخری جملہ کہوں عزادارو، زحمت تمام آپ کی، آخری جملہ حسین ابن علی کی مصیبت کو یاد کر کے گریہ کرو۔ حر دوڑ کے اپنے بیٹے کے جنازے پر جب پہنچا، جب جنازے کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ مولا حسین پہلے پہنچے ہوئے ہیں، حر کے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا ہے، حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ کو سامنے بٹھا دیا ہے۔ جب حر قریب آیا مولا حسین نے کہا اے حر پاس مت آ، تیرے بیٹے کا جنازہ ہم اٹھائیں گے۔ کہا مولا یہ سعادت ہے میرے لیے لیکن آپ پہلے کیوں آئے؟ مولا حسین نے کہا حر تو بوڑھا ہے، تیرا بیٹا جوان ہے، جوان بیٹے کی لاش بوڑھا باپ نہیں اٹھاتا۔ اور قربان جاؤں میرے مولا، ظہر کے بعد اکبر کا جنازہ حسین نے ایسے اٹھایا
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون